الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في موضع آخر ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی، تحمید، تمجید، تقدیس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، اور بیش بہا درود اسلام ہوں اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے شکر اور اس کے احسان کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طریقے سے ان ایام میں کرنے والے کام کیا ہے، ایک مسلمان کو ان ایام میں کون کون سے نیک اعمال کرنا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ہم کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا مقصد بھی بتلا دیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات کو میں نے پیدا کیا، انسان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے. اب ان دونوں کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ دونوں مل کر کے میری عبادت کو انجام دیں. کیا معلوم ہوا کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اور واقعی وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا بندہ کہتا ہے، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوں، اس کے نبی کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں، اللہ رب العالمین کی جنت میں مجھ کو داخلہ چاہیے، جہنم سے مجھ کو نجات چاہیے، قیامت کی ہولناکی سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، موت کی سختی سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، قبر کے عذاب سے میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں، قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے سوال کا جواب میں آسانی سے دے لوں، تو ایک مسلمان بندہ ان تمام کی تمام چیز کی خواہش رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے جو ایام اللہ رب العالمین اسے دیا ہے ان ایام کو خاص اللہ رب العالمین کی عبادات میں گزارے گا. ایک بندہ مومن اگر اپنے ان ایام کو اللہ رب العالمین نے جو اوقات دیے ہیں ان اوقات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اگر نہیں گزارتا ہے تو ایسا بندہ قیامت کا دن ہوگا اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کے اندر جب داخل ہوگا تو اللہ رب العالمین سے یہی وقت مانگے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کی سختی جب برداشت نہیں ہو پائے گی، جہنم کی شدت جب برداشت نہیں ہو پائے گی، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ رب العالمین سے مہلت مانگیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی شدت برداشت نہیں کر پائیں گے،
جہنم کی آگ برداشت نہیں کر پائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور کیا کہیں گے اللہ رب العالمین سے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ رب العالمین ہم نے جہنم کی سختی کو دیکھ لیا، جہنم کیا چیز ہے ہم کو معلوم ہو گیا، جہنم کا عذاب کیا ہے ہم کو معلوم ہو گیا، اے اللہ رب العالمین تیری سزا کیا چیز ہے ہم کو سمجھ میں آ گیا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اس جہنم سے تو ہم کو نکال دے، ہم دنیا میں جائیں گے نیک اعمال کرنے والے بن جائیں گے، اے اللہ تیرے فرما بردار بندے بن جائیں گے، اے اللہ تیرے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے، اے اللہ نافرمانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں گے، اے اللہ رب العالمین حرام کاری سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، سود خوری سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، زنا کاری سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، غیبت اور چغلی سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اللہ رب العالمین والدین کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں گے، اے اللہ رب العالمین ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں گے، اے اللہ رب العالمین ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک جملے کے اندر اگر کہا جائے تو جہنمی کہیں گے اللہ رب العالمین تو ہم کو وقت تو دے دے، اس جہنم سے نکال کر کے دوبارہ دنیا کے اندر ہم کو بھیج دے، ہم دنیا میں جائیں گے تو نیک اعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ رب العالمین بندوں سے کہے گا اے میرے بندے کیا دنیا میں میں نے تجھ کو اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا وقت تو نہیں دیا تھا کہ جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ دنیا میں جینے کے لیے، نیک اعمال کو انجام دینے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے میں نے 5 منٹ نہیں دیا، 10 منٹ نہیں دیا، 10 گھنٹہ نہیں دیا، 10 سال نہیں دیا، بلکہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال کی مدت میں نے تجھ کو دی تھی۔ ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا تھا، تو نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ وجاءکم النذیر، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تیرے سامنے ڈرانے والے بھی آئے تھے، تیرے سامنے علماء کرام کی بڑی ایک ٹیم موجود تھی جو تجھ کو بتاتی تھی کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا کرو گے تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا، کیا کرو گے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، کون سا راستہ ہے جو صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے، کون سا راستہ ہے جو شیطان کی بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ اللہ رب العالمین وقت تو نہیں دے گا، بندے مہلت مانگیں گے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین وقت تو نہیں دے گا، اور پھر کیا کہے گا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے، اور پھر ایک مسلمان بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل میں پیدا کیجیے، اپنی استطاعت کے بقدر، یقیناً آپ کامیاب رہو گے، کامران رہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مسلمان بندوں کے، اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے وہ بندے جو گناہگار بندے ہیں، گناہوں کی زندگی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین گاہے بگاہے ان کو ایسے ایسے اوقات عطا فرماتا ہے جن اوقات کا اگر ایک مسلمان بندہ، ایک اللہ رب العالمین کا خالص بندہ اگر ان اوقات کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا لے تو اللہ رب العالمین کی جنت میں آسانی سے داخلہ اس کو مل جائے۔ انہی ایام میں سے، انہی اوقات میں سے ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہے، یہ ایام بھی انہی ایام میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ سال بھر میں دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں، تمام کے تمام ایام میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل، سب سے ابتر اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ عظمت اور شان والے اگر ایام ہیں تو یہ ذی الحجہ کے کیا ہے؟ 10 ایام ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے ان ایام کی قدر کرے، نیک اعمال کو کثرت سے انجام دے، اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے عبادات کو انجام دے، اپنے اوقات کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے، منہیات سے، حرام کاری سے، حرام خوری سے، تمام کے تمام چیزوں سے ایک مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 ایام کو افضل ایام الدنیا، یعنی دنیا کے تمام ایام میں سب سے افضل ایام کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کو افضل ایام الدنیا اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ ہم اور آپ دیکھیں کہ جو 10 ایام ہیں ذی الحجہ کے، جو 10 ایام ہیں، یہ ایام اللہ رب العالمین نے جو 4 حرمت والے مہینے رکھے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کے ابتدائی 10 ایام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی کتاب میں مہینوں کی گنتی کیا کتنی ہے؟ 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4
مہینے حرمت والے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اللہ رب العالمین کے بندے ہو تو ان ایام نے اپنے اوپر کیا کرنا، اپنے اوپر ظلموں کا معاملات کو انجام مت دینا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اربعۃ حرم، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو پے در پے ہے، ایک کے بعد ایک ہے۔ کون سا؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک کے بعد ایک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ورجب مضر بین جمادہ و شعبان، اور رجب المجرب کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ کب ہے؟ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ افضل ایام الدنیا اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، ان حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینے کے 10 ایام ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان ابتدائی 10 ایام کو افضل ایام الدنیا کیوں کہا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے قرآن مجید کے اندر ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ بھلا بتائیے، اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کیا بیان فرماتے ہیں؟ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں، یہ 10 ایام ولیال عشر سے کیا ہے؟ مراد ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ افضل ایام الدنیا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان مہینوں کی ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے ذو الحجہ کے جو 10 ایام ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے افضل ایام الدنیا کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کا، کثرت سے اللہ رب العالمین نے ذکر و اذکار کرنے کا مسلمانوں کو کیا کہا ہے؟ حکم دیا ہے کہ ان 10 ایام میں خاص طور سے کیا کرو؟ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، تم کیا کرو؟ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، فی ایام معلومات، ان معلومات والے ایام نے۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ میں فی ایام معلومات کی تفسیر کرتے ہوئے کیا بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اسی طریقے سے افضل ایام الدنیا، ان ایام کو دنیا کے تمام ایام میں سب سے بہتر اور سب سے افضل اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے کیونکہ انہی 10 ایام میں سے ایک دن یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ کے تعلق سے کیا ہے؟ یوم عرفہ اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس دن حاجی عرفات کے میدان کے اندر وقوف وہاں پر جاتے ہیں اور رکتے ہیں۔ اور وقوف عرفہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحج عرفہ، کہ عرفات کے دن وہاں پر وقوف کرنا، وہاں پر حاجیوں کا ٹھہرنا ہی کیا ہے؟ اصل حج ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ ایک حاجی وہاں پر حج کرنے کے لیے جائے، دیگر سنن کو ادا کرے، حج کے سنن کو ادا کرے، مستحبات کو ادا کرے، واجبات کو ادا کرے، تمام کے تمام کاموں کو ادا کر لے، لیکن اگر وقوف عرفہ اس کا چھوٹ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی یوم عرفہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن جتنا اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، سال بھر میں کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے افضل ایام الدنیا، اللہ رب العالمین نے ان 10 ایام کو اس وجہ سے بھی کہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس کلام کرنے کے لیے بلایا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ رب العالمین نے 30 دن کے لیے کلام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ 30 دن کلام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین 10 دن اور بڑھا دیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 30 سے 40 دن اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ اور یہ 10 ایام جو اللہ رب العالمین نے بڑھایا تھا نا، یہ 10 ایام یہی عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام تھے۔ اسی طریقے سے افضل ایام الدنیا اس وجہ سے بھی اس کو کہا گیا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اللہ رب العالمین نے جب دین اسلام کو مکمل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا تو عرفات کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر موجود تھے، اپنی سواری پر موجود سواری کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے، فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مکمل ہوا، یہی عرفہ کے دن مکمل ہوا، اور یہ عرفہ کا دن کا معاملہ یہ ہے، یعنی 10 ایام میں سے ایک دن عرفہ کا دن ہے۔ اسی طریقے سے افضل ایام الدنیا کیوں کہا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بندہ مومن سال بھر نیک اعمال کو انجام دے، اور سال بھر نیک اعمال کو انجام دیتے ہوئے اگر ایک بندہ مومن ان 10 ایام میں نیک اعمال کو انجام دے، ما من عمل ازکا عند اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ افضل اگر کوئی نیک عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے دنیا کے تمام ایام میں، ان 10 ایام میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک عظمت والا اور افضل نیک عمل کیا ہے، ان ایام میں نیک اعمال کو انجام دینا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہے، ان 10 ایام کو افضل ایام الدنیا کہا ہے۔ آئیے ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عشر ذو الحجہ ہم کو عطا کر دیا، کئی دن گزر گئے، چند ایک دن باقی ہے، اب ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ ایک مسلمان کو اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے نیک اعمال کرنے والے ایام مل گئے ہیں، افضل ایام الدنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم سے عطا ہو گیا ہے، تو ہمیں کون کون سے نیک اعمال کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے مسلمانوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان ایام کے اندر کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرے، کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بازار میں کام کرنے کے کوئی بھی وجہ نہیں رہتی تھی کہ وہ بازار میں کچھ کام کرنے کے لیے نکل جائے، لیکن خاص طور سے بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرنے کے لیے بازار میں نکل جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ جب میرا ایک مسلمان بھائی میرے زبان سے تکبیرات کو بلند آواز سے سنے گا، اس کی زبان بھی خالی نہیں بیٹھے گی، وہ بھی نیک اعمال کو انجام دینے لگے گا، وہ بھی تکبیرات کو بلند کرنے لگے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کوئی بندہ مومن اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے بشارت لکھ دی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ اکبر کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے بشارت لکھ دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی بشارت لکھ دی جاتی ہے، کون سی بشارت لکھ دی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اے میرے اصحاب کرام سوال کر رہے ہو بشارت کس چیز کی لکھ دی جاتی ہے تو سن لو، اللہ رب العالمین کی جانب سے جنت کی بشارت لکھ دی جاتی ہے۔ کس کی؟ جنت کی بشارت اللہ رب العالمین کی جانب سے لکھ دی جاتی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ جنت چاہیے، جنت میں داخلہ چاہیے، جہنم سے نجات چاہیے تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر، تحلیل اور اسی طریقے سے تحمید کو برابر اپنی زبان کو کثرت سے برابر ادا کرتے رہیے، اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ آپ کو دے دے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں ان ایام میں کون کون سے نیک اعمال کرنا ہے؟ ان نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان بندے کو چاہیے کثرت سے روزوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بندہ مومن خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتے، اتنا ایک دن کا روزہ اگر کوئی بندہ مومن رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ رکھیے 70 سال کے لیے اللہ رب العالمین جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان 10 ایام میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے جو 9 ایام ہے، پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ ہے یوم عرفہ تک کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشورہ کے دن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے جسے ایام 20 کا روزہ کہتے ہیں، 13، 14 اور 15۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، یوم عرفہ کا دن اگر آ جائے، 9 تاریخ آ جائے تو ایک بندہ مومن کو چاہیے خصوصی طور سے اگر ان 8 ایام کے اندر روزہ نہیں رکھ پایا کسی وجہ سے تو اس کو چاہیے خاص طور سے خصوصی طور سے کیا کرے؟ یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کا کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ کیوں رکھے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ مومن اگر اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اللہ رب العالمین 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے تمام کے تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔
اور اتنا ہی نہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کیا کیجئے، برابر روزے داروں کو افطار بھی کروائیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اگر آپ ایک روزے دار کو اگر افطار کراتے ہیں، ایک سامنے والا آپ کا بھائی روزے دار ہے، اگر آپ اس کو بلا کے آپ اس کے لیے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں، وہ روزہ رکھا وہ ہے، اللہ رب العالمین آپ کے بھی نامہ اعمال کے اندر اس کے برابر جتنا نیک عمل، جتنا ثواب اس کو روزہ رکھنے کا اس کو ملے گا، اتنا ہی اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھ دے گا۔ کیا معلوم ہوا، آپ ایک دن کا روزہ رکھو، اگر آپ کسی ایک مسلمان بھائی کو اگر روزہ کھلا دیتے ہو، اس کی افطاری کروا دیتے ہو، تو اس کے برابر بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ان ایام میں کثرت سے نیک اعمال کرنے والے جو اعمال ہے، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کثرت سے قرآن مجید کی کیا کرے، تلاوت کرے۔ ہم سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کتنے ایسے مسلمان بھائی یہاں پر موجود ہوں گے، مہینہ ہو گیا، سال ہو گیا، 6 مہینہ ہو گیا، قرآن کو چھونے کی توفیق نہیں ملی۔ یاد رکھیے مسلمانوں، نیک اعمال کا انجام دینا اللہ رب العالمین کی توفیق کی بدولت ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق نہیں دی جس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھے ہو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین اسی کتاب کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، شرف دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو عزت بخشتا ہے، لیکن اگر یہی کتاب کو اگر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ رب العالمین بہت سو کو اسی کتاب کی بنیاد پر کیا کر دیتا ہے، ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ہاں دیکھیے مسلمانوں کو کتنی عزت ملی ہے، غیر قوم مسلمانوں کی کتنی عزت کرتی ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں مسلمان۔ معلوم ہے کہ مسلمانوں کو الگ الگ طریقے سے قوانین بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف الگ الگ سازش کی جا رہی ہے، الگ الگ تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن ایک تو قیامت کے دن کا قرآن کے ساتھ معاملہ کیا رہے گا، یا تو قرآن آپ کے لیے سفارش بن کر کے آئے گا قیامت کے دن، یا قرآن آپ کے خلاف آئے گا۔ اور یاد رکھیے اگر قرآن مجید قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے خلاف آ کر اگر آپ کی شکایت کر دے تو بتائیے آپ کا کیا ہوگا، القرآن حجۃ لک او علیک۔ اور وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، یہ آیت کریمہ سنیے، اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور کیجیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے کہ آپ اس آیت کریمہ کے سن لینے کے بعد اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو قرآن پر ایمان لانے والا کہنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دی ہے، قرآن مجید جیسی بہترین کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کرنے کا کیا مطلب ہے، قرآن مجید کو پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھے، اگر پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو پڑھنا سیکھے، پڑھنے کے بعد اس کو اچھی آواز میں پڑھے، تجوید کے ساتھ پڑھے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہہ دیا، اولئک یؤمنون بہ، اگر قرآن مجید کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کرتے ہو تو آپ اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ نہیں کرتے تو گویا کہ آپ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ میں ابھی کسی کو اٹھا کر کے کھڑا کر کے پوچھ لوں آپ کا ایمان قرآن پر ہے تو برابر چیخ کر کے مسلمان کہے گا میں قرآن کو مانتا، قرآن پر میرا ایمان ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے کی بات آ جائے، 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، دنیا کے تمام علوم و فنون سمجھ میں آ گئے، دنیا کے تمام چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن آج کا مسلمان ہے، اس کا نام مسلمان ہے، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے کے باوجود بھی اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، وہ لوگ جن کو قرآن مجید دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اوپر کیا کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے آگے کہہ دیا ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو قرآن پر ایمان نہیں لائے گا، قرآن مجید کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ نہیں کرے گا،
گا گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، قرآن پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ صرف بولنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں، بولنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ برابر قرآن مجید کی ہم کو تلاوت کرنا پڑے گا، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا، برابر اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ان ایام میں کرنے والے کاموں میں سے ایک بہت ہی بہترین عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا اہتمام کرے، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو حل کرے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے صاف طور سے بیان فرما دیا، کیا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی برابر کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا رہتا ہے۔ کب تک کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہو اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کے مسائل کو حل کرے، آپ بیماری سے شفا چاہتے ہو، بزنس کے اندر فائدہ چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے اپنے بن کر رہے، آپ کے اپنے پرائے نہ ہو، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برابر کیا کرنا پڑے گا؟ مدد کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو گے، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یسر علی معسر یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، ایک مسلمان بندہ جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مصیبت کو آسانی کے اندر بدل دیتا ہے، مصیبت کو دور کر کے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی مصیبت دور ہو جائے، آخرت کے اندر مصیبت سے ہم دور ہو، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ برابر اللہ رب العالمین کے لیے خالص، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میرا مسجد نبوی میں 30 دن کا اعتکاف میں بیٹھ جانا۔ اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 10 دن کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 30 دن میں مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اگر مسجد نبوی کے اندر ایک نماز اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر لکھ دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا مسجد نبوی کے اندر 30 دن کا اعتکاف میں بیٹھنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کروں، میں اپنے مسلمان بھائی کو کی مصیبت کو دور کروں۔ کتنی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 30 دن تک کے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کیا کرے؟ خیر خواہی کرے، اس کی مشکلات کو دور کرے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام، وقت ہو گیا، ایک آخری بات، ایک کام یہ بھی ہے کہ مسلمان کو چاہیے قربانی کی سنت کو زندہ کرے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ ہم تو ہر سال سن لیتے ہیں کہ ہم کو قربانی کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کی روحانیت، اس کی روح تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اپنے بیٹے کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ غور کرو، تصور کرو، کبھی تنہائی میں جا کے سوچا کرو، ایک باپ بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد دی، اور اللہ رب العالمین اسی اولاد کو کیا حکم دے رہا ہے؟ اے ابراہیم اپنی اولاد کو کیا کر تو ذبح کر دے۔ باپ سوچا نہیں، ذرا بھی نہیں سوچا، اللہ بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑی تمنا کے بعد مجھ کو دیا ہے، اس کے بعد تو ہی بول رہا میں ذبح کر دوں؟ ذرا بھی نہیں سوچا، اپنے بیٹے کے پاس آ گئے، اور بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے؟ دیکھیے بیٹا کتنا فرما بردار، فانظر ماذا تری، باپ بول رہا ہے تیری کیا رائے؟ فوراً آمنا وصدقنا کہہ کے آپ کہتے ہیں اے میرے باپ، اللہ یا ابتی افعل ما تؤمر، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حکم دیا ہے نا فوراً اس کو بجا لائی۔ یہ نہیں قرآن میں نہیں ہے نہیں مانتا، حدیث میں نہیں ہے نہیں مانتا، کیا کچھ بھی لے کر کے آگے، ذرہ بھی نہیں، فوراً اپنے باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے بیٹا اس بات کو جانتا تھا کہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین حکم دے رہے، اسی وجہ سے فوراً بیٹا تیار ہو گیا، فوراً بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ غور کیجئے، ہم اپنے جانوروں کو اگر 1 مہینہ 1 سال پہلے اگر خرید کر کے لے کر کے آتے ہیں، اس کو برابر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جب قربانی کا ایام آتا ہے واللہ ویڈیو دیکھنے میں آتا ہے جو مالک رہتے ہیں روتے لگتے ہیں، بکرا رونے لگتا ہے، جانور رونے لگتا ہے، دیکھیں کہ نہیں ویڈیوز وغیرہ؟ یہ تو جانور کا معاملہ ہے، وہاں تو باپ اور بیٹے کا معاملہ تھا، وہاں باپ اور بیٹے کا معاملہ تھا۔
باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. کتنا اللہ رب العالمین کی توحید ان کے اندر جذب تھی، اللہ رب العالمین کی عظمت کتنی ان کے دل کے اندر تھی. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا آگے بڑھ تو فوراً آگے بڑھ گئے، پیچھے آ جا تو فوراً پیچھے آ جائے، رک جا تو فوراً رک جائے، دائیں دیکھ لے تو فوراً اللہ رب العالمین کے حکم پر آمنا وصدقنا کہہ دے. وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کی توحید ان کے دل کے اندر تھی. وہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو جانتے تھے، اللہ رب العالمین کی ذات کو جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے. فوراً بیٹا ذبح ہونے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار. اتنا ہی نہیں، چت کے بل لٹا دیتے ہیں، چھری چلانے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. میرا حکم تھا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. اور اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العالمین ایک جنتی دمبے کو کیا کرتے ہیں؟ بھیجتے ہیں جنت سے، اور اس دمبے کے اوپر کیا کی جاتی ہے؟ اس دمبے کے اوپر چھری چلتی ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ وہ قربانی کا جو معاملہ ہے، فلسفہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، اللہ رب العالمین کا خوف تھا، اللہ رب العالمین کے اوپر ویسا ایمان تھا جیسا ایمان اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ قربانی کا جانور تم جو اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کرتے ہو نا، تو قربانی کے جانور کا گوشت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتا. آج ہم قربانی کا جانور لا رہے ہیں تو اخلاص اور للہیت کو کنارے کر کے آج معاملہ کیا ہے؟ جانور لے کر آیا گیا، پورے محلے کے اندر گھما رہا. 10 کو معلوم ہونا نا کتنا مہنگا جانور لے کر کے آیا. فیس بک کے اندر ڈال دے رہے. پہلے کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج معاملہ ویسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہو گیا؟ نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہماری عبادت کے اندر آج اخلاص نہیں ہے. آج ہم قربانی کر رہے ہیں صرف اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے. وہ اتنا مہنگا لایا تو میں اس سے مہنگا لے کر کے آؤں گا. آج ہمارا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین کیا بول رہے؟ قربانی کا جانور ہم تک نہیں پہنچتا، قربانی کے جانور کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، بلکہ کیا پہنچتا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. پہنچتا کیا ہے؟ تمہارے دل کا تقویٰ. اگر ہمارے دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے، تو یاد رکھیں ہماری قربانی اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے. اگر ہماری وہی پرانی روش ہے جو پرانی روش پہلے تھی، ہم قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہوئے اگر ہم اپنی انا کو نہیں قربان کرتے ہیں، اگر ہم اپنی شہوت کو نہیں قربان کرتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کی ریت رواج کو نہیں قربان کرتے، تو یاد رکھیں ہماری قربانی اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہونے والی نہیں ہے. کیا معلوم ہوا؟ قربانی کی سنت کو زندہ کیجیے، قربانی کو برابر انجام دیجیے، لیکن قربانی کے اندر جو خاص خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں اخلاص اور للہیت کے لیے للہیت کے ساتھ قربانی کو انجام دینا ہے. اور خاص طور سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ قربانی کو انجام دیتے ہوئے اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرما ایمان کی حالت میں فرما. وما علینا الا البلاغ.